اوہو اللہ فرما رہے ہیں کہ مجھے جو رب کہے گا پھر اس کے تقاضوں کو پورا کرے گا، میرے حرام کو حرام سمجھے گا، میرے حلال کو حلال سمجھے گا۔ ہاں بچے آتے ہیں نا کبھی کبھار، مجھے یاد ہے میں یہ میوزک چھوڑ رہا تھا، میں جب بھی اس واقعے کو یاد کرتا ہوں مجھے یہ قرآن کی آیت یاد آتی ہے، جب اس قرآن کی آیت کو پڑھتا ہوں وہ واقعہ یاد آتا ہے۔ میں نیا نیا میوزک چھوڑ رہا تھا، ہاں تو بڑا سخت حال میرے اوپر آیا ہوا تھا، اور کانٹریکٹس تھے میرے، اور میں لیٹیگیشنز میں سے گزر رہا تھا، کیونکہ جن کے ساتھ میں نے کانٹریکٹس کیے ہوئے تھے وہ انسسٹ کر رہے تھے میں کانٹریکٹس پورے کروں۔ پھر میں نے داڑھی رکھ لی تھی، تھوڑی تھوڑی میری داڑھی آ گئی تھی، کافی بلکہ آ گئی تھی، تو ان کی یہ تھی کہ نہیں ہم کو تو اس طرح نہیں کرنا، ہم نے تو پاپ سنگر کے ساتھ کیا ہے کانٹریکٹ۔ تو میں کہ جی مشکل میں پھنسا، روز مرتا تھا روز جیتا تھا، ایک ایک قدم میرا منو بھاری ہوا تھا اس وقت، بس خدا کی قسم اللہ کی ذات کے سوا کوئی نہیں تھا میرے پاس اس وقت۔ تو میں سمجھ نہیں آتی تھی کیا کروں، روز کٹنا روز مرنا۔ ظہر کی نماز پڑھ کے سلام پھیرا تو میرے اس طرف ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، سفید داڑھی ان کی، وہ آج بھی مسجد میں آتے ہیں، میں ملتا ہوں ان سے۔ تو مجھے کہنے لگے کہ بھائی جنید السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے؟ ٹھیک ٹھاک ہی۔ کہنے لگے سنو میرے بیٹے کی شادی ہے۔ میں نے کہا حضرت مبارک ہو، آپ بلائیں گے تو آؤں گا۔ تو کہنے لگے نہیں ہاں ہاں وہ تو آؤ گے، ایک بات کہنی ہے تمہیں۔ میں نے کہا ضرور کہیں۔ تھوڑا سا پاز کیا، پھر کہنے لگے دیکھو میرا بیٹا کہہ رہا تھا کہ جنید جمشید آپ کی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، تو اگر ہو سکے تو اس سے کہیں کہ جو میرا ہمارے گھر میں جو مہندی کا فنکشن ہے وہ کر دے وہ۔ ہوئے 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 ہوئے، بڑی زور کی لگی مجھے یار، بڑی زور کی لگی۔ ایسا لگا کہ جیسے یہاں سے دیا انہوں نے چھرا میرے اندر اور ادھر سے نکال دیا۔ ارے کم از کم چل تو نہ بول، اتنی بڑی تیری چٹی داڑھی، میں روز تیرے ساتھ نماز پڑھتا ہوں۔ اچھا جب اس نے یہ بولا نا، انہوں نے یہ بولا نا، تو میں تھوڑی دیر کے لیے میری بہنوں جم گیا، جیسے جم نہیں جاتا ہے آدمی، میں جم سا گیا ایسے، جیسے بالکل ٹکٹکی باندھ کے ان کو دیکھنا شروع ہو گیا کہ یار واقعی انہوں نے یہ بات کہی ہے مجھے۔ تو انہیں ایک دم احساس ہوا کہ یہ وہ کیا کہہ گئے، اللہ والے تھے، ہاں یہی اللہ والوں کی شان ہوتی ہے، ایک دم اپنی غلطی کر کے فوراً ان کو احساس ہو جاتا ہے۔ ان کو ایک دم احساس، مجھے کہنے لگے اوہ مجھے معاف کر دو یار، مجھے معاف کر دو، مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا، بس کیا کرتا، اکلوتا بیٹا ہے، یہ کہا انہوں نے مجھے، اکلوتا بیٹا۔ تو میں نے ان کی شرمندگی مٹانے کے لیے کہ وہ شرمندہ نہ ہوں، میں نے کہا اچھا حضرت، وہ تبلیغ والوں کا جو مشہور و معروف مقولہ، اس کا مطلب ہے اسی کدی نہیں کرنا اس کا منو، کہ میں جی مشورہ کرتا ہوں۔ بھول جاؤ، کوئی آپ کو تبلیغ والا یہ کہنا جی میں اچھا میں آپ کو مشورہ کر کے بتاتا ہوں، بھول جاؤ، اس نے کبھی نہیں کرنا اس کام کو۔ تو یعنی وہ بھی جانتے تھے کہ میں اس کا مطلب یہ میں نے نہیں کرنا، لیکن وہ یہ جانتے تھے اس نے میری سبکی کو بچا لیا، اس نے مجھے شرمندہ نہیں کیا۔ کہا ہاں مشورہ کر لیں۔ اور میں گیا حافظ عبدالرشید سورتی صاحب کے پاس، میں نے جا کر کہا حافظ صاحب یہ ہوا میرے ساتھ۔ تو ایسے ان کی گردن ایسے نیچے چلی گئی۔ میں اس زمانے میں ان سے جڑا کر، آج بھی ہمارے کراچی کے امیر ہیں تبلیغ کے، اس زمانے میں تو بہت میرا خیال رکھتے تھے، ہر بات ان کے سامنے جا کر رکھنی۔ تو ایسے نظریں نیچے، ایسے سر نیچے چلا گیا، یوں جو سر اٹھایا تھا، موٹے موٹے آنسو آنکھوں سے ٹپ ٹپ ٹپ، پھر ایک دم جلال میں آ گئے۔ کہتے میرا دل کرتا ہے کبھی کسی ایسے باپ سے بھی تو ملوں جو بیٹے کو یہ کہے کہ بیٹا میں جانتا ہوں یہ تیری خواہش ہے، لیکن میں کیا کروں کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں ہے۔ کہتے ہیں میں کب ملوں گا کسی ایسے باپ سے۔ تو یہ ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا،
जम भी गया, बेटा मैं नहीं कर सकता, अल्लाह की तरफ से इजाज़त नहीं है, मैं नहीं कर सकता बस। तो कैसी फिर जब वो दुनिया से जाएगा, फरिश्ते कहेंगे अल्लाह तखाफू वला तहज़नू, कोई खौफ ना कर। खौफ किस चीज़ का होता है? खौफ होता है इस बात का मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ। ये मुकद्दस जब मैं इसने मुझे बोला कि आपने आना है, मैंने इससे पहली बार पूछा, मैंने पहले ये पूछा मैं कहाँ आ रहा हूँ भाई। उन्होंने कहा सिडनी। अच्छा, पहले मैंने सिडनी को गूगल करता रहा मैं घंटों कि भाई मैं किसी ठीक जगह जा रहा हूँ। मैं कहा ठीक है, सेटिंग मेटिंग ठीक है, मैं रहूँगा किधर, क्या होगा। तो ये खौफ पहला। वला तहज़नू, गम होता है किसी चीज़ को छोड़ने का। तो फरिश्ते कहेंगे अल्लाह तखाफू वला तहज़नू, अरे मट्टी है, मट्टी छोड़ के जा रहा है, भूल जा इसको, बीवी बच्चों की फिक्र ना करना, अल्लाह ने सारे फैसले कर दिए हैं उनके लिए, तेरी तो 7 नस्लें पलेंगी, तू फिक्र मत कर। तो एकदम ऐसे हो जाता है, ओए अच्छा, वह अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून, चल तुझे लेकर चलें उस जन्नत की तरफ जिसकी बशारतें तू भी दुनिया में लोगों को देता था और तू भी अल्लाह वालों से सुनता था। अभी हमने भाई वासिफ मंजूर साहब को दफनाया ना, हमारे तबलीग के पुराने बुजुर्गों में से। मौलाना अजीब बात बताऊं आपको, जब उनको दफनाने गए, दारुल उलूम कराची में उनको दफना रहे थे हम, जब उनको दफनाने गए हैं हम, तो उनकी जब कब्र खुदी तो मैं और कुछ 2-4 साथी पहले पहुंच गए कब्र में। कब्र को हाथ, अच्छा मैं कब्रिस्तान के अहाते में घुसा हूँ ना, ख़ास अहाता था, तो खुशबू आ रही। मैंने कहा कि उनके जो मानने वाले मुरीदान वगैरह, उन्होंने को छिड़का मिड़का होगा गुलाब। मैं करीब गया हूँ और मैंने ऐसे कहा भाई खुशबू आ रही है। तो वो गोरकन मुझे कहता है जी मैं इन लोगों को कह रहा हूँ जब से मैंने कब्र खोदनी शुरू की है इसमें से खुशबू आ रही है। फिर मैंने यूँ करके कब्र की मिट्टी उठाई, तो मैं आपको क्या बताऊँ, मैं सुना करता था अल्लाह वालों की कब्रों से मिट्टी से खुशबू आती है, मैंने खुद बनफ्स नफीस। अच्छा, और जैसे ही जनाजा आया तो जनाजे के साथ तो हज़ारों लोग थे। इतना बड़ा जनाजा ना कभी दारुल उलूम की तारीख़ में इतना बड़ा जनाजा कभी नहीं उठा, वहाँ के उलमा खुद कहते हैं। तो जब जनाजा आया है, जनाजे के आते ही पूरी खुशबू गायब। 5-7 मिनट के लिए हमने वो सूंघी। तो मैं जब भाई वासिफ साहब को कब्र में उतार रहे थे ना, तो मैं भाई वासिफ साहब को देख कर कह रहा था, मैं कह रहा था भाईजान इस वक्त आप वो देख रहे हैं जिसकी सैकड़ों नहीं हज़ारों दफ़ा आपने दावत दी, अब आप अपनी आंखों से उसको देख रहे हैं। यही बोलते थे सारी जिंदगी आप, मरना है मरना है, मरने से पहले मौत की तैयारी करो, हमने कब्र में जाना है, हमने इस दुनिया में हमेशा नहीं रहना। अब आप अपनी आंखों से देख रहे हैं उसको, और हम भी देखेंगे उसको, हम भी देखेंगे, यकीनन हमने देखना है। एक बहुत बड़ी हकीकत है। हाँ, तो यूं हो के दुनिया से जाने लगे, फरिश्ते आए आकर आपको बशारते दें। हाँ, और फरिश्ता एक ऐलान करेगा, मौलवी साहब ने पढ़ी हुआ आयत, वो फरिश्ता एक ऐलान करेगा, वो कहेगा वलकुम फी, पहले तो कहेगा नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा, हम दुनिया में भी तुम्हारे साथ होते थे और आखिरत में भी तुम्हारे साथ रहेंगे। हम दुनिया के भी तेरे साथी थे, आखिरत में भी साथ रहेंगे। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, जितने अरमान तुमने दिल में दबा रखे थे, अब उनके दबाने का वक़्त ख़त्म। अब रखो अल्लाह के सामने कौन सी बात रखते हो, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी होगी। नुज़ुलम मिन गफ़ूर रहीम, क्योंकि तुम अल्लाह गफ़ूर रहीम के अब मेहमान बनने वाले हो। कितनी बड़ी हकीकत है ये मेरा आपका हर एक का इंतज़ार कर रही है। हाँ, एक 10 मिनट और बैठ जाए, 8:30 तक पढ़ लेते हैं। मैं आप लोगों से कुछ वादे करा के जाना चाहता हूँ। 10:30 बजे इंशाल्लाह ख़त्म कर देंगे। देखो भाई, एक तो वादा ये करना है कि हम सब अल्लाह के हुक्मों को पूरा करना चाहते हैं ना। हम में से कौन है ऐसा? भाई सब अल्लाह से मोहब्बत का दावा नहीं कहता, सब अल्लाह से मोहब्बत करते हैं ना। हम दावा तो नहीं कर सकते, सब अल्लाह से मोहब्बत करते हैं ना, अल्लाह के रसूल से भी मोहब्बत करते हैं ना, करते हैं हम। मेरे अजीज़ दोस्तों, इंसान को अल्लाह ने ना माहौल का पाबंद बनाया है। ये जब
جیسے کیونکہ پانی سے بنا ہوا ہے نا, پانی کو آپ فریج میں رکھ دیں گے, فریزر میں رکھ دیں گے تو برف بن جائے گا. پانی کو اٹھا کے آپ آگ میں ڈال دیں گے تو یہ جلانا شروع کر دیں گے تو یہ ابلنا شروع کر دے گا. اسی طرح ہم بھی ماحول کے پابند ہیں. اچھے ماحول میں بیٹھتے ہیں, اللہ والوں کے ماحول میں بیٹھتے ہیں تو ایمان بنتا ہے. اب یہ ایمان ہم سے پھر وہ نیکیاں کراتا ہے جو ہم سے پہلے جاننے ماننے کے باوجود نہیں ہوتی تھیں. بھئی کون مسلمان جانتا ہے نماز نہیں چھوڑنی؟ سب جانتے ہیں, چھوٹ جاتی ہے. یہ نالج کی کمی نہیں ہے, یہ نالج کی ایجوکیشن کی کمی نہیں ہے, یہ ایمان کی کمی ہے. کیونکہ ایمان خرچ ہوتا ہے جیسے مال خرچ ہوتا ہے. ایمان خرچ ہوتا ہے جیسے مال خرچ ہوتا ہے. آپ نے سچ بولا, ایمان کا ایک حصہ خرچ ہوا. نیک کام کیا, معاملات میں اچھے رہے, نقصان کے باوجود اللہ کے حکم کو نہیں توڑا, ایمان کا کچھ حصہ خرچ ہوا. اب اگر یہ سمندروں جتنا بھی ہوا تو ایک وقت آئے گا یہ ختم ہو جائے گا اگر اس کو بنانے کی محنت نہ ہوئی. یہ تبلیغ میں جو نکالتے ہیں نا, یہ کیوں نکالتے ہیں؟ اس لیے نکالتے ہیں تاکہ ایمان بنتا رہے. اچھے سے اچھے موبائل کو لے آؤ, اس کو روز چارج نہیں کرو گے تو یہ تو 0/0 ہو جائے گا. اور چھوٹا سا موبائل ہو, انسگنیفیکنٹ سا, اس کو آپ روزانہ چارج پہ لگائیں گے تو وہ آپ کو کام دے گا. ہمارے لیے بھی یہ ایمان کی جو مجلسیں ہیں یہ وہ چارجر ہیں جو ہمیں اللہ کے حکم پہ اٹھاتی ہیں. میں نہیں کہہ رہا, اللہ کہہ رہے ہیں, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. میرا ذکر جب بھی میرے بندوں کے سامنے ہوگا اس ذکر کا ان کو نفع ہوگا. تو یہ نفع صرف دنیا, یہ آخرت کا نفع نہیں ہے, دنیا کا بھی نفع ہے. دنیا تو بنتی ہی اس کی ہے جس کی آخرت کو بنانے کا اللہ فیصلہ کر لیں. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل بیوٹیفل بیان JJ کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. جزاک اللہ خیر.